نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، نمازوں کے حوالے سے بیانات چل رہے تھے۔ آج نمازوں کی قضا کے حوالے سے میں کچھ معروضات عرض کروں گا۔ ادا اس نماز کو کہتے ہیں جس کو اس کی وقت میں ادا کی جائے، اور نماز کا ایک وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر ہم نے وقت مقرر میں نماز فرض کیا ہے، اس کو وقت مقرر میں ادا کریں۔ اگر وہ وقت نکل جائے، کوئی بھول گیا یا کوئی سو گیا، تو اس کے وقت میں اس کو وہ نماز نہیں مل گیا تو اس کا قضا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاۃ او نام عنہا فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرھا، جو بھول گیا نماز کو یا سو گیا، اس سے نماز کا وقت گزر گیا، اس کا کفارہ یہی کہ اس کو پڑھے جب اس کو یاد آئے، مطلب اس کا قضا کرے۔ قضا نماز کی اس وقت ہوتا ہے جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، جیسے سورج نکل جاتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو اب فجر کی قضا ہوگی۔ زوال سے پہلے آپ کو وقت مل گیا تو فجر کی فرض کی اور سنتوں کی آپ قضا کر سکتے ہیں، لیکن زوال کے بعد اور 3 اوقات میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایک طلوع آفتاب کے وقت، دوسرا زوال کے وقت، تیسرا غروب، جب سورج زرد ہو جائے، غروب ہونے کے قریب ہو، تو اس وقت پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس دن کے عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز کا وقت ہے تو اس کو آپ پڑھ لیں، لیکن اس میں باقی نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو جس نماز کا وقت نکل جائے، اب ظہر کا وقت، عصر کا وقت جب تک شروع نہیں ہوا ہے تو ظہر کا وقت ہے۔ اگر ظہر کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عصر کا وقت ہے، تو اب آپ کا ظہر قضا ہو گیا ہے۔ صاحب ترتیب شخص ہے تو اس کو قضا کس طرح کرنا ہے؟ صاحب ترتیب شخص وہ ہے جو بالغ ہوتے ہی نماز اس نے شروع کیا ہے، اس کا کوئی نماز قضا نہیں ہوا ہے، یا قضا ہوا ہے لیکن انہوں نے ان کا قضا ادا کیا ہے، پھر ترتیب سے پڑھا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے قضا کا ترتیب یہ ہے کہ مثلا اس کا ظہر کا نماز قضا ہو گیا ہے، اب عصر کا نماز ہے، پہلے وہ ظہر کا پڑھے گا۔ عصر کی جماعت کھڑی ہے لیکن وہ پہلے کیا کرے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر وہ اپنی اس نماز کو پڑھے گا۔ اور اسی طرح یہ ترتیب اس وقت، یا یہ بھول گیا تو یہ ترتیب ساقط ہو گیا، یا 6 نمازیں اس کی لگاتار قضا ہو گئی تو یہ ترتیب ساقط ہو گیا۔ تو یہ بھولنے سے، دوسرا اس ترتیب کی وجہ سے اگر کوئی بھول گیا تو یہ ساقط ہو جاتی ہے۔ باقی نمازوں کا قضا آپ اور اوقات میں کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت، فجر کے سنتوں کے بعد آپ اس وقت بھی قضا کر سکتے ہیں، اور ایک نماز کا قضا آپ مثلا ظہر کے وقت میں آپ اور نمازوں کا بھی قضا کر سکتے ہیں، ظہر کا، عصر کا، اس طرح مغرب کا قضا آپ کر سکتے ہیں۔ اور قضا نماز کے لیے یہ ضروری ہے آپ کو اس دن کے نیت کرنا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر آپ کا اتوار کا دن کا فجر قضا ہو گیا ہے تو اس کا آپ اس طرح نیت کریں گے کہ میں اتوار کے فجر کا قضا پڑھتا ہوں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ 1 مہینے تک اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہے، تو اب اس کو اس طرح کرنا ہے کہ فلاں یعنی یہ میرا پہلا فجر ہے، جیسے کہ 30 نمازوں میں سے وہ کہے گا یہ میرا پہلا فجر ہے یا آخری فجر ہے، تو اس طرح ان کا نیت کرے گا، تو ان کا قضا اس طرح ادا کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا وقت ہے اس میں اگر آپ سے دیر ہو گیا ہے، آپ جماعت کو نہیں پہنچ سکتے یا ذرا دیر ہو گیا، اس کا وقت ہے
آپ کو مل گیا وقت میں تو آپ اس کو ادا پڑھیں گے۔ قضا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ ظہر کا وقت عصر تک ہے، جیسے عصر کا وقت شروع ہو گیا پھر عصر سے لے کر مغرب تک، طلوع غروب آفتاب تک، یہ عصر کا وقت ہے۔ اس دوران آپ کو عصر، جیسے کہ میں نے ابھی مسئلہ کہا کہ جب تک سورج زرد پڑ جائے اس وقت تو آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اسی دن کے عصر آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد مغرب کا جو وقت ہے عشاء تک آپ پڑھ سکتے، پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے صبح صادق تک، فجر تک۔ تو اس دوران آپ کو جب بھی موقع مل گیا آپ اپنی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ نمازوں کے قضا کا طریقہ ہے۔ اور قضا، اگر آپ سے بہت سارے نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آپ بالغ ہوتے ہیں، اندازہ لگائے کہ میں نے کتنے سالوں میں نماز نہیں پڑھا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کا قضا کریں۔ اور یاد رکھنا قضا صرف فرض نمازوں کا اور واجب کا ہے۔ وتر اگر آپ سے گیا ہے اس کا بھی قضا ہے، اور سنتوں کا قضا نہیں ہے۔ فجر کی سنتیں اگر آپ کو زوال سے پہلے وقت مل گیا، فجر کے فرض اور سنت آپ سے قضا ہو گئے ہیں، تو آپ فجر کے سنتوں کا قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرض پڑھا ہے، سنتیں آپ سے نکل گئے، اب آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر ظہر کے سنتیں آپ سے نکل گئے، جماعت کھڑی تھی، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر کے بعد آپ فرض کے بعد ان سنتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 2 رکعت سنت پڑھ کے پڑھیں یا اس کے بعد، اسی طرح جمعے کے بھی، تو ان سنتوں کو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں قضا نمازوں کے حوالے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔